شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، سورہ یوسف کی تفسیر آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اور کل کے درس میں یوسف علیہ السلام کے متعلق جو سب سے اہم کڑی ہے سورہ یوسف کی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جو گناہ کی برائی کی دعوت دی، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا، اور اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے نبی یوسف علیہ السلام برائی سے محفوظ ہوئے۔ حاضرین گرامی، علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشاف کے اندر ایک نقطہ بیان کیا ہے، کہا لَقَدْ بَرَأَ اللَّهُ أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةٍ، اللہ نے چار لوگوں کو چار لوگوں سے بری قرار دیا، پاک قرار دیا۔ یعنی چار لوگ ایسے ہیں جن پر اس طرح کی تہمت لگائی گئی، چار لوگوں پر تہمتیں لگائی گئی، بہتان باندھا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے بری قرار دیا، وہ چار لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سن لی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے گود میں کھیلتا ہوا ایک چھوٹے بچے کی شہادت کے ذریعہ اللہ نے یوسف کو بری قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، آپ سے گناہ نہیں ہوا۔ سوچئے، چھوٹا بچہ ہے، گود میں ابھی پل رہا ہے، اس چھوٹے بچے کی گواہی کے ذریعہ اللہ نے یوسف کو بری قرار دیا، پاک قرار دیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بری قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی لوگ کیا کہتے تھے کہ سارے لوگ تالاب میں کیا ہے، ننگے نہاتے تھے، اس طرح اس وقت رواج تھا، شاید سارے لوگ تالاب میں نہاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام باحیا تھے، آپ کے اندر شرم و حیا تھی، آپ اس بات کو بہتر ہی نہیں سمجھتے تھے، آپ کی طبیعت، آپ کی شرم اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ لوگوں کے سامنے کپڑا اتار کر نہائے، تو آپ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتے تھے، تنہا نہاتے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو برس کی بیماری ہے، یا بعض لوگوں نے اور دوسری باتیں بھی کہی ہیں، تو گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے برا گمان رکھتے تھے کہ ان کے پیدائش میں، ان کی خلقت میں، ان کے جسم میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے یا ہم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں نہاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، یہ بات جب سنتے تھے، یہ بہتان جب یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے تھے، تو آخرکار اللہ نے دیکھیے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے، ان کی قوم کے بہتان سے، جھوٹ سے اللہ نے کیسے ان کو بری قرار دیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے، اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، اور اپنا کپڑا نکال کر کے ایک پتھر کے نیچے موسیٰ علیہ السلام نے دبا دیا کہ کہیں اڑ نہ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے تالاب میں گئے نہانے کے لیے، کیا ہوا، پتھر کپڑا لے کر بھاگنے لگا، پتھر کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ اللہ کو بری قرار دینا تھا کہ موسیٰ کی خلقت میں، پیدائش میں، ان کے جسم میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ نبی جتنے بھی گزرے ہیں ان کی خلقت میں کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں کوئی عیب نہیں، بلکہ وہ جس طرح سیرت میں سب سے اچھے ہوتے تھے، صورت میں بھی سب سے اچھے ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان کی کپڑا پتھر لے کے بھاگ رہا ہے، اب کیا کریں، بغیر کپڑے کا تو مسئلہ حل ہوتا نہیں، بہت باحیا تھے، آپ کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ تھی، آپ کیا ہے پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگے، پتھر بھاگ رہا ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
اور پتھر کپڑا لے کر کہاں گیا؟ جہاں قوم میں سب لوگ تھے، جہاں سارے لوگ جمع تھے، وہاں لے کر پتھر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے بھاگتے بھاگتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، ان کا جسم تو بہت خوبصورت ہے۔ تب لوگ باز آ گئے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے ہمارے ساتھ کپڑا اتار کر نہ نہاتے رہے ہوں۔ تو اللہ نے پتھر کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کو بری اور پاک قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا واقعہ مریم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں، نعوذ باللہ یہودیوں نے آپ پر زنا کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ۔ اتنی پاک باز عورت، جن کے پاک باز کی، جن کے شریف ہونے کی، جن کے نیک ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں آپ کی پاک بازی کی بیان کی ہے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک قرار دیا ہے اور پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس عورت پر اس کی قوم والوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگا دی۔ اب سوچئے اس عورت کو جس کو کبھی زندگی میں کسی اجنبی آدمی نے چھوا تک نہ ہو، ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، ٹچ بھی نہ کیا ہو، پیدائش سے لے کر اپنی اس زندگی تک، اپنی اس عمر تک، عیسیٰ کے پیدا ہونے تک، صرف مسجد اقصیٰ میں ایک کونے میں صرف عبادت ہی میں رات دن گزارے ہوں، رات دن صرف عبادت ان کا کام تھا۔ ایسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگ جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے مریم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، مجھے بھلا دیا جاتا، نسیم منسیہ میں ہو جاتی۔ بڑی تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے تکلیف کتنی ہوگی، ایک پاک باز عورت پر تہمت لگائی جائے تو بڑی، کیا ہے ان کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ آئی قوم میں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے باپ برے نہیں تھے، تمہاری ماں نعوذ باللہ بدکار نہیں تھی، تم یہ کہاں سے لے کر بچے آ گئی ہو؟ لگتا ہے تم نے کسی کے ساتھ بدکاری کی، نعوذ باللہ۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کے ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ اسی دن پیدائش ہوئی تھی، اسی دن پیدائش ہوئی، پیدا ہوئے، کھجور وجور کھائے، پانی پیے، آپ ادھر آ گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، جاؤ لوگوں میں جاؤ، اللہ کو معجزہ دکھانا تھا، اللہ کو بری کرنا تھا۔ تو کیا ہوا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، ایک دو دن کے بچے ہیں، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، 2-4 دن کا بچہ کہیں بولتا ہے؟ تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو خود انہی کے بیٹے کے ذریعہ پاک قرار دیا، بری قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے اندر ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگائی۔ منافقوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفوان کے ساتھ بدکاری کی، نعوذ باللہ۔ وہ واقعہ انشاءاللہ سورہ نور کی تفسیر آئے گی، جو بڑا دردناک واقعہ ہے، کیسے صحابہ کی حالت کیا تھی، نبی کتنے پریشان تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اتنی زیادہ تکلیف میں تھی۔ انشاءاللہ اس واقعہ کو بیان کیا جائے گا۔ تو منافقین نے ہوا اڑا دی، 2-4 صحابہ بھی ان کی بہکاوے میں آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ تہمت لگی، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ میرے تعلق سے لوگ ایسا ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے، محققین و علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یوسف پر فحش کی تہمت لگائی گئی تو ایک چھوٹے بچے کے ذریعہ اللہ نے ان کو بری قرار دیا، اور جب کیا ہے مریم پر تہمت لگائی گئی تو ان کے بچے کے ذریعہ اللہ نے ان کو بری قرار دیا۔ لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی تو اللہ نے کسی بچے کی گواہی کے ذریعہ ان کو بری نہیں قرار دیا، اور نہ ان کے بیٹے کے ذریعہ اللہ نے بری قرار دیا، بلکہ اللہ نے خود
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس غلط کام سے بری قرار دیا۔ اللہ نے کئی آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں نازل کر دی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی افواہ بھی مومنین کے تعلق سے اڑاتا ہے تو قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود برات کا اعلان ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کیا کہ حضرت عائشہ عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، نیک سیرت ہے، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ 4 لوگوں کو اللہ نے 4 طریقے سے بری قرار دیا جو ان کے تعلق سے لوگوں کے اندر بدگمانی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم فائدہ لطیفہ آپ کو بیان کروں کہ 8 لوگوں کو 8 چیزوں کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا، اور سب کے سب تقریباً انبیاء ہیں۔ گویا کہ 8 انبیاء کو 8 چیزوں کی فراق اور جدائی سے آزمایا گیا۔ پہلے دیکھیں آدم علیہ السلام کو جنت سے دور کر کے آزمایا گیا، تو کیا ہوا؟ آ کر دنیا میں آ کر کھیتی باڑی مشقت اور تکلیف کی زندگی میں پڑ گئے، دنیا کی محنت میں آزمائش میں آپ پڑ گئے، جنت کی جدائی سے آپ کو آزمایا گیا تو دنیا کی محنت و مشقت میں آپ آ کر جا گرے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کنعان جو کہ غیر مسلم تھا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی جدائی کے ذریعے آزمایا گیا۔ کنعان جب وہ سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا تو ان کا بیٹا اس میں ڈوب رہا تھا نا، کہا اے اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا نہیں انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے خاندانی کا نہیں، وہ تو غیر مسلم ہے۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دینی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دین کا رشتہ دنیا کے رشتے پر، خونی رشتے پر مقدم کیا جائے گا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، ان کے ابھی کچھ بیٹے غالباً عبد الرحمن یا اور کوئی بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ ابھی غزوہ بدر جب واقع ہوا تھا، ختم ہوا، ابو بکر کے بیٹے ان کے پاس آئے، کہا کہ والد محترم آپ میرے وار کے سامنے آ گئے تھے، اگر میرے والد نہ ہوتے تو میں آپ کو ختم کر دیتا۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تم کافر تھے اس وقت۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دینی جو رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتے پر مقدم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر بڑے انبیاء میں سے ہیں، ان کو اللہ نے پھٹکار لگائی، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے ایسی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تیسرے نبی یوسف علیہ السلام کو ان کی قوم کی جدائی کے ذریعے آزمایا گیا۔ جب یونس علیہ السلام دعوت کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی قوم والے ان کی بات ہی نہیں مان رہے ہیں، آخرکار غصہ ہو کر کے مایوس ہو کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو قوم کی جدائی جب ہوئی تو اللہ نے کس مشقت میں ان کو ڈال دیا؟ سمندر کی اور مچھلی کی تاریکی میں ڈال دیا ان کو۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، بڑی مچھلی نے ان کو نگل دیا۔ تو گویا کہ قوم سے جدائی ہوئی تو کس مصیبت میں اللہ نے آزمایا؟ مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تاریکی میں آپ جا کر گرے گئے۔ اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ذریعہ آزمایا گیا، ان کی جدائی کے ذریعہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ تو جب بادشاہت کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا ہے ملامت کی، آپ کو ڈانٹ پھٹکار لگائی کہ کبھی اس طرح دنیاوی چیز کی وجہ سے، اصل میں چند گھوڑوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے تھے، گھوڑوں کی وجہ سے اللہ نے ملامت کی ان کی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا، تو جا کر کیا ہے فرعون کے قبضے میں جا کر گرے، فرعون کے قبضے میں چلے گئے، ماں کی جدائی اور اس کے بعد فرعون، آپ پورا واقعہ جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا۔ اور کیسے آزمایا گیا؟ آپ کی آنکھ، آپ کی بصارت چلی گئی،
رو رو کر کے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا تو آپ کنویں میں جا کر گر گئے۔ تو گویا کہ یہ ایک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی جدائی کے ذریعہ آزمایا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا آخر کار، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہجرت کر لو، مکہ کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعہ آزمایا گیا، تو آپ مدینہ کو اپنا وطن، اپنا ملک بنانا پڑا، جہاں سے اسلامی خلافت شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ کو یہ بار بار بتلایا گیا، آپ سنتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین، جو شخص، جو مسلمان اپنے ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی سخت آزمائش اللہ رب العالمین اس پر ڈالتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش انبیاء کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے اپنی قوم میں، اپنے وقت میں سب سے مضبوط انبیاء کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کو سب سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کیسی کیسی آزمائشوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن كَانَ فِي الدِّينِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاهُ، اگر کوئی اپنے دین میں ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان اس کا قوی ہوگا، تو مصیبت اور پریشانیاں، آزمائشیں اتنی سخت ہوں گی، اور اگر اپنے دین میں وہ کمتر ہوگا، ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، تو چھوٹی مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اتنا بڑا صلہ اللہ رب العالمین کے ہاں دیا جاتا ہے اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش کے ذریعہ اگر انسان کامیاب ہو گیا اللہ کی آزمائش میں، تو اتنا بڑا صلہ بھی اللہ کے ہاں، اتنا بڑا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کو چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو چھوٹا اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو چھوٹا بدلہ اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے نبی ہیں، ان کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ سوچیں، بچپن میں باپ کی جدائی کی آزمائش یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر، بچپن ہی میں باپ سے جدا ہو گئے، یہ بڑی آزمائش ہے بھی۔ ایک چھوٹا بچہ جو یتیم ہو، ماں نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ باپ کی بھی جدائی حاصل ہو جائے، باپ بھی دور ہو جائے، تو اس بچے کی حالت کیا ہوگی؟ بتائیے، ذرا غور کیجئے۔ تو یہ آزمائش۔ اسی طریقے سے جو ان کے بھائی تھے، وہ بھائی ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں، تو بھائیوں کی ظلم و زیادتی کی یہ الگ سے آزمائش۔ اسی طریقے سے تیسری آزمائش، کنویں میں آپ کو ڈال دیا گیا، وہاں چند دن آپ کنویں میں رہے، زندگی گزاری، یہ آزمائش۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے، عزیز مصر کے یہاں آپ کیا ہے، خدام ہیں، غلام کی حیثیت سے ہیں، خادم کی حیثیت سے ہیں، نوکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک نبی کا بیٹا ذرا سوچیے خادم ہے، یہ بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے زلیخا نے آپ کو جو برائی کی دعوت دی، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے صرف زلیخا ہی نے نہیں آپ کو برائی کی دعوت دی، بلکہ جتنی عورتیں آئی تھی سب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گئی، سب برائی کی دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا یہاں تو ایک عورت کی بات تھی، یہاں تو ساری پیچھے اب پڑ گئی ہیں۔ کہا اللہ مجھے جیل ہی محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا پسند ہے، یہ سارے جس چیز کی طرف یہ ساری عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اللہ تو مجھے جیل ہی میں ڈال دے، جیل ہی میں بہتر ہے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا، وہیں محفوظ رہیں گے۔ تو ایک عورت سے چھٹکارا نہیں پایا، ساری عورتیں پیچھے پڑ گئیں آپ کے۔ تو یہ ان ساری عورتوں سے بھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے بھی کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے شیطان نے کیا ہے جو فتنے کی طرف آپ کو دعوت دی، اس میں بھی یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، تو شیطان کے جال سے آپ بچے۔ اسی طرح قید خانہ، جیل میں آپ تقریباً 7 سال لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے کہا 9 سال آپ جیل میں رہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی جیل میں رہنا۔ اسی طریقے سے آپ کے متعلق جو بہتان باندھا گیا، آپ پر جھوٹ بولا گیا، آپ پر جو تہمت لگائی گئی، اس بھی آزمائش سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا۔ اور اسی طریقے سے مال کی آزمائش، بادشاہت کی آزمائش، ظاہر سی بات ہے مال اور بادشاہت یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ پوری رعایا کا خیال کرنا،
پوری رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ ہونا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر پاتا، وہاں پوری قوم، پوری رعایا، پورے ملک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا تھا، یہ بھی آزمائش تھی۔ لیکن ان ساری آزمائش میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ بنیادی چیز کامیاب ہونے کی کیا تھی؟ ایک تو صبر ہے، صبر حد سے زیادہ یوسف علیہ السلام کے یہاں تھا۔ دوسری بات، اللہ کی ذات پر حد سے زیادہ توکل اور بھروسہ، اور تیسری چیز اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت۔ یہ اگر تین صفات کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو ہر مصیبت سے وہ نکل سکتا ہے، ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز صبر ہونی چاہیے اس کے اندر۔ بہت سارے لوگ کچھ پریشانیوں میں، ٹینشن میں، گھریلو مسائل اور قرض ورض کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، چوری ڈکیتی پر اتر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں، قتل و غارت گری کرنے لگتے ہیں۔ تو صبر ہونا چاہیے، آزمائش جب آئے صبر ہو۔ دوسری چیز، اللہ کی ذات پر ہی ہمیشہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی ذات ہی اس آزمائش سے ہم کو باہر نکال سکتی ہے، اس فتنے سے اللہ کی ذات ہی ہم کو بچا سکتی ہے، یہ تکلیف اللہ کی ذات ہی ہم کو دور کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف، جب اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تین صفات اگر انسان کے اندر جمع ہو جائیں، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے انسان کیا ہے، نکل سکتا ہے، اور ہر مصیبت کا سامنا ڈٹ کر وہ کر سکتا ہے، بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے، بغیر کوئی معصیت کیے ہوئے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا سامنا کیا، اور ساری مصیبتوں میں، ساری آزمائش میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اخلاص ہونا، للہیت ہونا، ہر خیر اور ہر بھلائی کے حاصل کرنے کا، پانے کا سب سے بڑا ذریعہ، اور ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے فتنے سے بچنے کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ اخلاص اور للہیت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی کہا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے، یعنی ان کی طرف سے فحش کو، برائی کو دور کر دیا، پھیر دیا۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ ہمارے مخلص بندے تھے۔ اگر اخلاص آ جائے، للہیت آ جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندے کو ہر طرح کے فتنے سے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا، اللہ اس کو ساری برائیوں سے، ساری فتنوں سے، ساری مصیبتوں سے اللہ اس کو نجات دے دے گا۔ تو مخلص بننا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، من ترک شیئا للہ، اگر کوئی انسان اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا بہترین بدلہ اس کو دے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے اس دنیا کے اندر، اگر کیا ہے کوئی بدکاری چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن 70 حوریں عین دے گا اس کو، بہترین بدلہ ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے برائی چھوڑ دی، اللہ نے آپ کو بادشاہت دی، اللہ نے آپ کو عزت دی، بلکہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا بعد میں اسلام لاتی ہے اور یوسف سے شادی بھی ہو جاتی ہے، اور ان سے 2 بچے افرایم اور منشا پیدا ہوتے ہیں۔ واللہ عالم صحت کیا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے بات ذکر کی ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے کوئی گناہ چھوڑیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں بے شمار اور اس سے کئی گنا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں دے گا۔ ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بات یہ کہ انسان کو جہاں بھی فتنے پیدا ہوں، برائی کے جو اڈے ہوں اور بدکاری کی جو جگہیں ہوں، گناہ کے جو جگہیں ہوں، ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ اگر اس گناہ کی جگہ پر جائیں گے، اس برائی کے اڈے پر قدم رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ خود اس برائی میں واقع ہو جائیں گے۔ شرابی کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی دن لاؤ میں بھی چکھ کے دیکھتا ہوں کیسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چور کے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک دن چوری کریں گے، اگر چوری نہیں کریں گے تو کم سے کم چور کا ساتھ ہی دیں گے۔ تو جو فتنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں،
برائی کے جو اڈے ہوتے ہیں، گناہ کا جو ڈیرا ہوتا ہے، اس سے ہم کو دوری اختیار کرنا چاہیے اور اس سے دور بھاگنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہم کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کیسے برائی سے دور بھاگے اور آپ نے خود جیل میں جانا پسند کیا لیکن برائی کرنا پسند نہیں کیا، کہا کہ جیل چلا جاؤں گا لیکن یہ میں برائی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح فتنے کے اسباب سے ہم کو دور بھاگنا چاہیے، وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ آپ شرابی، کہیں شراب کی دکان ہے وہاں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف کیا لوگ سوچیں گے؟ بھئی یہ بھی لگتا ہے باٹل چڑھاتا ہے کہ نہیں؟ اب وہیں جا کر بیٹھیں گے۔ سنیما ہال ہے، اب سنیما ہال کے سامنے جا کر بیٹھے رہیں گے تو کیا لوگ سوچیں گے؟ یہاں نماز پڑھنے آیا ہے؟ لوگ یہی سوچیں گے بھئی لگتا ہے کہ یہ انٹری مار رہا ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہوگی۔ تم تہمت کی جگہوں سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، جہاں پر ایسا تم کو گمان ہو کہ نہیں یہاں پر اگر میں جاؤں گا، اس سے ملوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، اس جگہ پر رہوں گا تو لوگ میرے بارے میں سوچیں گے نہیں یہ بھی ایسا کر رہا ہے، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی یہاں جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ دع ما یریبک الی ما یریبک، جو چیز آپ کو شک میں بھی ڈالے، شک میں ڈالنے والی چیز سے بھی دور رہو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو فتنوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سارا سبق ملتا ہے۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی شر، ہر طرح کی فتنے سے اور برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔